باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان محترم، عزیز القدر حسن نے اس محفل شریف کا اہتمام کیا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور یار مزار سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے لیے اکٹھا کیا. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق سے نوازے. میں کوشش کروں گا کہ نماز عشاء صحیح وقت پہ پڑھی جائے اور میں درس کے انداز میں بات کرنا چاہوں گا، تقریر کے انداز میں نہیں. کہ میں عقیدے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر اس سے ہم کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور آپ کی عظمت پر دلیل پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبهم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نرم ہیں. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر سخت ہیں. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم، اور اللہ ہے
وسعت والا، علم والا۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، اس آیا مقدسہ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کئی لوگ مرتد ہوں گے، اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں اور اپنے عاشقوں کو آگے لائے گا، وہ ایمان والوں کے لیے تو بڑے ہی نرم ہوں گے، کافروں پر ہوں گے سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لوگ انہیں روکنا چاہیں گے، لوگ انہیں یہ تانے ماریں گے جو بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو وہ ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور تنقید کرنے والوں کی باتوں کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتے ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بہت سارے کلمہ گو اسلام سے برگشتہ ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ان مرتدین کے کئی گروہ تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری بیعت جن کے ساتھ تھی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہیں، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو کر کافر ہوئے، یوں مرتد ہوئے۔ کئی اسلام کو ایک سیاسی قوت، کہ محض ایک سیاسی قوت سمجھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے، دنیا کی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے دامن میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام سے روگردانی کی، مرتد ہوئے۔ اور تیسرا گروہ وہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ ان میں مسلمہ کذاب بہت بڑا سر فہرست، بہت بڑا فتنہ جس نے بہت دنیا کو گمراہ کیا۔ اسود انسی، طلیحہ، سجاد، یہ لوگ نبوت کے دعوے دار بنے، اور قبائلی عصبیت نے اپنا اثر دکھایا۔ ہر قبیلے والے نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم قریش کے پیچھے کیوں چلیں، ہم حجاز مقدس کے
پیغمبر کے پیچھے کیوں چلے؟ ہمارا اپنا پیغمبر ہونا چاہیے۔ الیاذ باللہ، تو اس خیال کے ساتھ لوگ نبوت کے دعوے دار بنے اور اپنے قبائل کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر جمعیت اکٹھی کر لی، لشکر بنا لیے، تو بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس سے مستثنا، وہ مرتد نہیں ہوئے۔ مکہ مکرمہ والے مرتد نہیں ہوئے، اور بحرین کا علاقہ ایک جواسا، وہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے، باقی سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر اور کوئی کسی جھوٹے نبی کے پیچھے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد یہ فتنہ اٹھا تو بہت بڑا خطرہ امت کے لیے پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے احسان عظیم فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ آپ کو تنبیہ کی گئی کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہو رہے ہیں وہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو آپ ان کے خلاف کیسے لڑائی کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ ضرور قتال کروں گا۔ جو ایک رسی بھی اس کے ذمہ زکوٰۃ کی رسی بھی روکے گا تو اس کے لیے میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ یہ رسی کا ٹکڑا بھی میں کسی کے پاس نہیں رہنے دوں گا جو زکوٰۃ میں حق بنتا ہے۔ اس عزم پر صحابہ آپ کے ہم نوا ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا، تو اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور یہ ایسا معرکہ تھا کہ جس میں بدری صحابہ بھی شریک ہوئے، جس میں نابینا صحابی بھی شریک ہوئے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، سب اس معرکے میں شریک ہوئے۔ مسلمہ کذاب فی النار ہوا، اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلامی کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ تو مرتدین کے خلاف یہ جہاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ کے حکم سے ہوا، آپ کی قیادت میں ہوا، آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں ہوا۔ اب وہ جنہوں نے جہاد کیا ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیا بتا رہی ہے کہ یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی صحابہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقتدار سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ مال غنیمت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ دنیاوی جاہ منصب سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اقتدار کے حریص نہیں ہے، وہ دنیا کی دولت کے حریص نہیں ہے۔ یہ جز بتا رہا، یحبہم ویحبونہ، اللہ
انہیں دوست رکھتا ہے. یحبہم اپنی محبت کو پہلے بیان کیا ہے. یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیا میں ان غازیان اسلام کی ایسی مدح بیان فرمائی کہ کسی کے لیے زبان تان دراز کرنے کی گنجائش نہیں رہنے دی. اب جو تاریخی حوالوں کو بہت لے کے آتے ہیں، روایات کو لے کے آتے ہیں، ہم آیات پیش کرتے ہیں. پہلے تو راوی کی صداقت ثابت کرنا پڑے گی. وہ راوی کیسا ہے، اس نے کہا بھی ہے یا نہیں، کیا وہ مرتے دم تک اس بات پہ قائم رہا کہ نہیں، کہا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی مشکوک بات. پھر ایک بار ایک بات کہہ دی ہو، غلط فہمی کی بنیاد پر بندہ کو بات کہہ دیتا ہے. لیکن قرآن پاک کی آیات میں ایسا کوئی شک نہیں ہے، یہ حتمی باتیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ایمان والوں کے لیے وہ نرم ہے، انہوں نے کسی ایمان والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں کے لیے نرم ہے، ایمان والوں پہ سختی نہیں کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. عزت علی الکافرین کافروں پر بڑے سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جو بھی بتا رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، ان کا قتال ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا عزم و رزم دنیا پہ قبضہ جمانے کے لیے نہیں ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ ان کی للہیت کو بیان کر رہا ہے، ان کے کردار کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، ان کے دلوں کے خلوص کو بیان کر رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ولا یخافون لومۃ لائم. جہاد پر لوگ تانے مارتے ہیں کہ اب وہ یہ تانے مارے جا رہے ہیں، اور اس دور میں تو اتنا بڑا یہ ابلیسی فتنہ پیدا ہوا کہ جی قرآن مقدس میں 26 آیات ایسی ہیں جو جہاد و قتال کی ہیں، جو نفرت پیدا کرتی ہیں، جو دشمنی کو ابھارتی ہیں. تو ان کو قرآن پاک سے نکالا جائے. اب یہ اس چال بازی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج تک تو یہی قرآن مقدس ہے جو ایران میں بھی پڑھا جا رہا ہے، عراق میں پڑھا جا رہا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا بھر میں یہی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں تو ایسی سخت آیتیں ہیں تو ان کو نکالا جائے. وہ صحابہ نے داخل کر دی ہیں. الیاذ باللہ تعالی یہ اعتراض قرآن پاک پہ نہیں ہے، یہ صحابہ پر وار کرنے کا ایک نیا انداز ہے. اس سازش کو سمجھیں. یہ صحابہ پر تان کہ انہوں نے قرآن جمع کرنے میں نعوذ باللہ من ذالک تحریف کسے کام لیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس میں ہیرا پھیری ہو کیسے سکتی ہے؟ اگر 26 آیات پر اعتراض کرو گے
تو پھر 26 تو دور کی بات، کسی ایک آیت پر بھی اعتراض کرو گے، قرآن پاک پر اعتراض ہوگا، قرآن پاک کو غیر محفوظ قرار دو گے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر وار آئے گا، تنقید اور اعتراض اس وعدے میں وارد ہوگا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر کوئی قرآن پاک میں نہ کوئی غیر بات داخل کر سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی کسی آیت کو کوئی اس میں سے نکال سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والے ذرا ہوش کے ساتھ پورا قرآن پڑھو، آدھا نہیں، پورا قرآن پڑھو، ساری آیات پہ غور کرو، اور اگر مقصد صحابہ پہ تان کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جی ان آیات کی وجہ سے مسلمان جب وہ جہاد کرتے ہیں، تو یہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، جس دور کو ہم نے دیکھا، پڑھا نہیں دیکھا ہے، دنیا بھر پہ غور کر لیں، سب سے بڑی مظلوم قوم مسلمان قوم ہے، سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اور نصارہ نے اور یہود نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، اور یہ ہمارا پڑوسی ملک جہاں مشرک رہتے ہیں، بتوں کے پجاری، ان کے پیشوا نے وہ جو ان کا فلاسفر ہے چانکیا، اس نے ان کو کیا سبق دیا کہ پڑوسی کو سکون سے آرام سے کبھی نہ رہنے دینا، اس نے یہ سبق دیا ہے، آرام سے رہنا چاہتے ہو تو پڑوسی کو کبھی آرام سے نہ رہنے دینا، ان کو بتاؤ۔ اور جس مذہب میں شوہر کے مرنے پر عورت کو، بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس مذہب والوں کو تنبیہ کرو، ان کو بتاؤ کہ انسانیت کیا ہے، اگر خود تیرے اندر انسانیت موجود ہے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جہاد کا حکم دیا ہے، وہ جہاد ظلم کا راستہ روکنے والا، وہ مظلوموں کی حمایت کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سب کچھ بتا دیا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ قرآن پاک سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو میں ایک آیا مقدسہ سورہ فتح سے اور عرض کرتا ہوں، جو اسی جہاد کے حوالے سے ہے، یہ ہے سورہ فتح کی آیا نمبر 16۔ قل للمخلفین من الاعراب، قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دو ان بدوؤں سے جو جہاد میں پیچھے رہ گئے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدیبیہ میں تشریف لائے، تو اعراب تو اس میں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ان سے کہہ دیں ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایسی قوم سے لڑائی کے لیے، اولی باس شدید، جو بڑی سخت لڑاکا قوم، بڑے جنگجو، تقاتلونہم اور یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔
فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے حکم مانا اللہ تمہیں اچھا صلہ عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم نے پیٹ پھیری جیسا کہ پہلے پیٹ پھیری ہے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب اس آیت کے مضمون پہ غور کریں۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا۔ یہ جو سین ہے یہ مستقبل کی رہنمائی ہے، اس میں یہ مستقبل میں ہونے والے واقعے پر دلالت کرتا ہے سین، کہ وہ واقعہ آگے ہوگا، کہ لڑائی ہوگی ایسی قوم کے ساتھ، ایسی قوم کے خلاف لڑائی کے لیے دعوت دی جائے گی جو بڑی طاقتور قوم ہے۔ تو قاتلون، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے۔ یعنی فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔ تو قاتلون او یسلمون، یا لڑائی جاری رہے گی، یعنی ان کے فرما بردار ہونے تک وہ لڑائی جاری رہے گی، یہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی۔ اس سے پہلے اس لڑائی کو ختم کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا، اس لڑائی کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ اب یہ غور کر لیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں آپ غور فرما لیں یہ شرائط کس لڑائی میں پورے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر میں تو ان کو آنے سے روکا گیا کہ تم نہیں آ سکتے۔ یہ اس سے پیچھے کی آیات ہیں، یہ دیکھیں ذرا، یہ آیت نمبر 11۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ آگے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ۔ یہ خیبر میں آنا چاہیں گے کہ وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور بڑی اچھی اراضی ہے، بہت کچھ، یہود کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اس خیال سے انہوں نے آنا چاہا تو ان کو روکا گیا، خیبر میں آنے سے ان کو روکا گیا، کہا گیا کہ تمہیں ابھی دعوت دی جائے گی ایک لڑائی کی۔ اب خیبر کے بعد لیکن خیبر میں تو ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ یہ بات اس لڑائی کی ہے جس میں بدوؤں کو بلایا گیا، اعراب کو بلایا گیا، خیبر میں تو روکا گیا، تو خیبر مراد نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ میں جس قوم کے ساتھ لڑائی ہے وہ اولی باس شدید نہیں ہے، وہ تو اتنے اب ہمت ہار چکے ہیں، ان کی ہمت اب جواب دے گئی ہے، انہوں نے تو بغیر لڑائی کے ہی ہتھیار ڈال دیے، مکہ والوں نے، مکہ بغیر لڑائی کی فتح ہو گیا، تو فتح مکہ بھی مراد نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جنگ حنین، جنگ حنین میں تو پہلی بار جب پہنچے وادی میں انہوں نے بلندیوں سے تیر اندازی کی، اسلامی لشکر پناہ میں چلا گیا، پھر پلٹے، صرف 4 صحابہ شہید ہوئے، ایسا خونی مارکا نہیں ہوا، اولو باس شدید وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد طائف کی فتح، جنگ حنین ہے، پھر طائف کی فتح، اس کے بعد جنگ تبوک، لشکر اسلامی بہت بڑی تعداد 30,000 کا لشکر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت طیبہ کا آخری مارکہ، اس میں لڑائی ہوئی نہیں. قوم طاقتور ہے، رومیوں سے لڑائی ہے، لیکن لڑائی ہوئی نہیں، نہ وہ فرما بردار ہوئے، لڑائی نہیں ہوئی. یہاں کیا فرمایا؟ تقاتلون ویسلمون. ایک بار بدوؤں کو، آراب کو بلایا جائے گا. دوسری شرط، جس قوم سے لڑائی ہوگی وہ بڑی جنگجو قوم ہوگی، طاقتور قوم ہوگی. تیسری بات، لڑائی ضرور ہوگی اور لڑائی فیصلہ کن ہوگی. پھر یہ جو میں نے بتایا کہ یہ سین لگا ہوا ہے، ستدعونا، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، یہ بھی جب آیا نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اور وہ زمانہ آگے آنے والا ہے. زمانہ مستقبل میں وہ لڑائی ہونے والی ہے. اب وہ لڑائی کون سی ہے؟ وہ جو یار غار نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی ہے. اس سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی، کسی لڑائی میں ایسا خونی مارکہ نہیں ہوا جیسا جنگ یمامہ میں ہوا ہے. اس میں سب کو جانے کا حکم دیا، سارے اس میں شریک ہوئے، سب کو بلایا گیا. ستدعون الی قوم اولی باس شدید کی بات پوری ہوئی کہ حضور کے زمانے کے بعد وہ زمانہ آیا جس میں سب کو دعوت دی گئی قتال کی. پھر جس قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی وہ بڑی طاقتور قوم، مسلمہ کذاب کی قوم. پھر وہ لڑائی ہوئی، مسلمہ فی النار ہوا. اسلامی سپاہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. بڑا ہی خونی مارکہ تھا، بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی اس میں شہید ہوئی. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں جمع کر لیا جائے. یوں حفاظ لڑائیوں میں شہید ہوتے رہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ لوگ شہید ہوتے رہے، تو کوئی آیات گم نہ ہو جائیں. تو قرآن پاک پھر جمع ہوا. یار غار کے دور میں، حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کی موجودگی میں، سب اہل بیت کی موجودگی میں قرآن پاک جمع ہوا. اس پر سب نے اتفاق کیا. وہی قرآن پاک آج تک پڑھا جا رہا ہے، اہل بیت نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا. یہی قرآن عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے دنیا بھر میں. اب وہ لڑائی جنہوں نے لڑی مسلمہ کذاب کے خلاف، یہ ساری شرائط اس لڑائی میں پوری اترتی ہیں. تو وہ لڑائی کرنے والے اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا صلہ عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے یار غار کی اطاعت کی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر حسن ہے. سبحان اللہ. اور جو روگردانی کریں گے ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. اب یہ آیات بتا رہی ہے کہ جن کے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ اس کی یہاں مدح بیان فرمائی ہے، اس جماعت کی مدح بیان فرمائی ہے اللہ جل شانہ نے. وہ کتنے عظمت والے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں. وہ دولت کے لیے نہیں لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ملک فتح کرنے کے لیے ان کا جہاد نہیں ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اب یہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، فتنہ ارتداد اپنی انتہا پر کس دور میں پہنچا، کتنا بڑا فتنہ تھا، اور اس فتنے کا خاتمہ کس نے کیا؟ جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے
جس پر قرآن پاک گواہ ہے، جس پر صحابہ کا اجماع شاہد ہے، اور جس پر تاریخ کی شہادت موجود ہے. تو یہ یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ خلافت راشدہ کی ابتدا ہے. حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یار غار کی بیعت کی ہے. اب ایسے آ کے یہ جی 6 مہینے بعد کی ہے، میں نے کہا کر تو لیا ہے نا، اس سے مجھے باس نہیں ہے کہ کس وقت کی ہے، کی تو ہے نا. فوراً کی ہو کہ 2 مہینے بعد کی ہو کہ 6 مہینے بعد کی ہو، کر تو لی نا. تو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا امام مان لیا. ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی. اب یہ افضلیت پر میں ایک آپ کو سنا دوں. یہ ہمارے پاس بہت استدلال ہے اس پر، یار غار کی افضلیت پر، لیکن یہ میں کشف المعجوب شریف اپنے ساتھ لے کے آیا اس لیے کہ آج کے کئی پیرزادے ایسے اوٹ پٹانگ مار رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ عقائد کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے میں سنی مسلمانوں کے سامنے داتا صاحب کا حوالہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ سید بھی ہیں اور صاحبزادے نہیں ہیں، داتا صاحب صاحبزادے نہیں ہیں. اللہ اسلام کے مبلغ ہیں، بے شک، اسلام کے مجاہد ہیں، بے شک، اور محقق ہیں. کشف المعجوب اس بات پہ گواہ ہے. بہت بڑی علمی کتاب ہے اور حضرت نے اس کو اپنے حافظے سے لکھا ہے. آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں، اپنے حافظے سے لکھا ہے. قرآن پاک کی آیات، حدیث مبارکہ، اہل اللہ کے اقوال کثرت کے ساتھ اس میں موجود ہیں. تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے سید، بہت بڑے اسلام کے مبلغ، اور صرف عالم نہیں ہے، عالم با عمل. 1000 سال کا عرصہ ہو گیا، ان کی روحانیت کا سورج نہیں گہن آیا ہے، داتا صاحب کی عظمت کا سورج نہیں گہن آیا ہے. وہ اسی طرح نصف النہار پر چمک رہا ہے. سید حجویر مخدوم امم، مرکد پیر سنجر حرم. اقبال کو بھی دنیا بڑا کوٹ کرتی ہے، اقبال کی رٹ لگا رکھی ہے. دیکھو اقبال داتا صاحب کی دہلیز پہ ماتھا ٹیکے نظر آتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید حجویر مخدوم امم، مرکد پیر سنجر حرم. وہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقدم ہما خلائق است از پس انبیاء. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو تہران سے نسخہ چھپا ہے نا، تہران سے، یہ اس کی کاپی ہے، نسخہ تہران ہے یہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقدم ہما خلائق است از پس انبیاء. انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے آگے ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وروا نہ باشد کہ کسے قدم پیشے ویر نہد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے یار غار سے آگے قدم رکھے. کہ او مقدم گردانی فقر با اختیار را پر فقر با استرار. کہ یار غار کا فقر استراری نہیں ہے، اختیاری ہے. مجبوری کا فقر نہیں ہے. اپنی دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں بار بار لٹائی ہے. یہ اختیاری فقر ہے یار غار کا. حضور نے فرمایا ماں کہتا لہم، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اب کہتا لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. کہ آپ کا فقر اختیاری ہے. یہی فقر محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو کچھ پاس ہے اس سے پیار نہیں کیا.
پیار کیا تو اللہ کے حبیب سے کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ غار ثور، وہ دیکھیں غار ثور میں وہ ایڑی پہ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، وہ جنبش نہیں ہونے دیتے ہیں، سرکار پر جان نچھاور کی ہے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، وطن قربان کیا ہے، گھر بار قربان کیا ہے، آل و عیال کو چھوڑ کے آئے ہیں، حضور پہ آل و عیال کو قربان کیا ہے، سارے رشتے ناتے قربان کیے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب کو لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ عزت عطا فرمائی، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ رسول اللہ سے جڑے تو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے کہ ہمیں آل و اصحاب کی محبت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، ہم آل و اصحاب دونوں کے چاہنے والے، دونوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم نے یہ محبت کا درس بھی اہل بیت سے لیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے یہ سبق لیا ہے، ہم نے پیر سید جماعت علی شاہ سے یہ سبق لیا ہے، ہم نے یہ سبق نظام الدین محبوب الہی سے لیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی سے لیا ہے، سلطان الہند سے لیا ہے، غوث اعظم سے لیا ہے، داتا صاحب سے یہ سبق ہم نے لیا ہے۔ آل بیت اطہار یہ سادات کے افراد ہیں جنہوں نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔